سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ ہاں، ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقوی پر مشتمل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے بعد تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایمان والوں کو وہی 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ تمہاری سرگوشیوں میں اثم، عدوان اور معصیت رسول وہ نہیں ہونے چاہیے۔ بعض مفسرین کرام نے اثم سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مراد لیا ہے کہ اثم کا تعلق ہوتا ہے وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے جو کچھ بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے انسان کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ہماری سرگوشیاں جو ہمارے دل میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے ذہنوں، ہماری سوچوں میں ہوتی ہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرح کی سرگوشیاں جن کا تعلق عدوان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسے حقوق العباد مراد لیے گئے ہیں کہ فزیکلی اگر ہم کسی کو اپنی سرگوشی سے، اپنی پرائیویٹ میٹنگ سے نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کو عدوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اور معصیت رسول سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جہاں پہ مدینے کا منافق وہ نبی علیہ السلام کو اذیت دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، کیا وہ عمل آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے؟ اور پھر ان تینوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری سرگوشیاں بر اور تقوی پہ ہونی چاہیے۔ یہاں سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ نیکی کی ایک ظاہری شکل بر کی صورت میں بیان کی گئی ہے، اور تقوی سے ہماری نیکی کے اندر کے معیار کو وہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا بعض نیکیاں ہوتی ہیں وہ بظاہر بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن وہ اندر سے اتنی خوبصورت نہیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ مفسرین کرام یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ بر کو پہلے بیان کیا، تقوی کو بعد میں، کہ کسی کام کو کم سے کم آپ ظاہری لحاظ سے تو اچھا کریں، خوبصورت کریں، فزیکل طور پہ تو وہ چیز نظر آنی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ اصل اہمیت کس بات کی ہے کہ وہ اندر سے بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا مزاج دیکھا جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری سرگوشیاں اور ہماری نجی مجالس ہیں وہ پہلے نیگیٹیوٹی سے پاک ہونی چاہیے، منفیت سے پاک ہونی چاہیے، یعنی کہ ان میں اثم، عدوان اور معصیت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ مثبت پہلو کو لانا چاہیے، پھر اس کے اندر بر اور تقوی کو ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ نیکیاں کہ جن کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ اپنی اصل کھو دیتی ہیں۔ لہٰذا پہلے اپنے اعمال کو وہ منافقت سے پاک کرنا ہوتا ہے، گندگی سے پاک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مثبت تبدیلی لانی ہوتی ہے۔ یہی کانسیپٹ ہمارے کلمے کا بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا سے نیگیٹو ورڈ سے کلمے کا آغاز کیا گیا ہے کہ پہلے ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی، الا اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی۔ اور پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم قرآن آگے پڑھتے جاتے ہیں تو یہ کانسیپٹ بار بار آتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ہماری عبادات ہوں، ہمارے معاملات ہوں، یا ہماری یہ زندگی ہو، اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ لہٰذا ان دونوں دنیاؤں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ یہی آیت مبارکہ میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نیکیوں کا ظاہر بھی خوبصورت بنائیں اور تقوی سے ان کے اندر کو بھی خوبصورت بنائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام بڑی اہم بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ نجوہ کو، سرگوشی کو شیطان کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا کانٹیکٹ ہے۔ تو بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، فرشتوں نے ایک دم کوشچن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے کیوں بنا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے بنانے کا، یہ کیا کرے گا؟ لیکن شیطان وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر بھی یہ سارے سوالات ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر رہا، وہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ سارا مقصد کیا ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے سوال کیا، انہیں سوال کا جواب ملا، انہوں نے مان لیا، انہوں نے سجدہ کر لیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا، اس نے بات کو اندر رکھا، چھپائے رکھا، اور عین جب وہ وقت آیا کہ جب اطاعت کرنے کا وقت تھا تو کہا میں نہیں سجدہ کرتا، میں نہیں اس بات کو مانتا۔ گویا کہ منافقت کا عمل سب سے پہلے کہ شیطان کی طرف سے بھی شروع ہوا ہے کہ، اور بڑی اہم بات اس میں، اور بہت اہم نقطہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم این سچویشن پہ کسی کے سامنے اس کے منہ پہ اس کی بات نہیں کرتے، مگر ہم کسی موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں، کسی سچویشن کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور اس وقت میں ہم وہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو حکمت ہوتی ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے، مگر جو بات جہاں کرنی ہے وہ وہاں نہ کی جائے اور اس کو بعد میں کسی اور وقت میں کیا جائے، تو یہ شیطان والی منافقت کا عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اچھا انسان ہوگا وہ موقع پہ کویسچن کرے گا کہ مجھے یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہے، اب مجھے یہاں پہ کلیئر کریں، مجھے آپ کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اب مجھے اپنے بارے میں کلیئر کریں۔ لیکن جو منافقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بات کو اندر دبائے گا، پوائنٹ کلیئر نہیں کرے گا، معاملہ کلیئر نہیں کرے گا، لیکن اندر ہی اندر وہ مخالفت شروع کر دے گا۔
اور پھر آیت مبارکہ میں یہی بات آگے کہی جا رہی ہے کہ ایسی سرگوشیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو غمگین کیا جائے۔ لہٰذا اس دور کا منافق بھی یہی بات کرتا تھا کہ جب وہ مسلمان کو دیکھتے تو آپس میں کانوں میں باتیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اب اگر میں کسی مجلس میں انٹر ہوتی ہوں اور مجھے دیکھ کے لوگ آپس میں کانوں میں باتیں کرنا شروع کر دیں تو میں یہی سوچوں گی کہ میرے بارے میں بات کریں، اور انسان جو ہے وہ کتنا دکھ محسوس کرتا ہے۔ تو اس طرح کا دکھ جو ہے وہ اس دور کا منافق جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا کرتا تھا۔ لہٰذا مسلمان صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ یہ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہوں گے، کیسی بات کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے اخلاص سے اور بڑی سچائی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی طرف آتے ہیں، اور وہ بہت کچھ دین کے لیے کرنا بھی چاہتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام بھی ہوتے تھے، مگر جو مقامی لوگ تھے مدینہ کے، جو منافق تھے، تو وہ اس طرح کی سرگوشیاں کر کے جو ہے وہ ان کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور انہیں مایوس کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ یہی معاملہ جو ہے آج بھی کس ٹیکنیک کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کام میں، کسی نیکی میں یا ہماری فیملی کا جب حصہ بنتے ہیں تو وہ بڑی اچھی سوچ کے ساتھ، بڑی مثبت سوچیں لے کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہماری سرگوشیاں جو ہیں وہ انہیں متنفر کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی طرف بڑے پیار سے آئے اور بڑے اخلاص کے ساتھ آئے، اور ہماری نجی مجالس جو ہیں یا ہماری آپس کی جو پرائیویٹ میٹنگز جو ہیں یا ہمارا گروپ بنا لینا جو ہوتا ہے اور یہ جو حلقہ بندی ہوتی ہے، یہ کسی انسان کو جو ہے وہ متنفر کر دے، چاہے یہ انفرادی سطح کے اوپر ہو، چاہے یہ اجتماعی سطح کے اوپر ہو، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب سورہ مبارکہ فلق اور ناس کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا ایک باہر کا دشمن ہوتا ہے، ایک اندر کا دشمن ہوتا ہے۔ باہر کے دشمن سے زیادہ نقصان دہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کا دشمن ہوتا ہے، اور یہ کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے، جیسے کہ ابھی بڑی مشہور سنگر ہیں جو مسلمان ہوئی ہیں اور وہ اتنی خوبصورت تلاوت کرتی ہیں، لیکن یہاں سے مسلمان کچھ ایسے بھی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس نے تو دوپٹہ صحیح نہیں لیا ہوا تھا اور اس نے تو نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس گناہ کی زندگی کو چھوڑ کے جو ہے اس نے کم سے کم قرآن کی اتنی خوبصورت تلاوت کرنا شروع کی ہے، تو شرعی پردہ آ جائے گا آہستہ آہستہ۔ وہ ایک دم تو سارا کچھ نہیں اپنے اندر لا سکتی ہے۔ لہذا جو اس طرح کے ہمارے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں نا، یہ جو ہماری سرگوشیاں، ہماری باتیں ہوتی ہیں، یہ ان نئے آنے والے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دیتی ہیں، اور لوگ متنفر ہو کے جو ہے وہ دین چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے ہم اہل ایمان آپس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص نیک بننا بھی چاہے اور وہ اچھا بننا بھی چاہے تو ہم اس کو اس کا ماضی یاد دلا دلا کے جو ہے اس کو اتنا شرمندہ کر دیتے ہیں کہ وہ نیکی کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے دین میں آنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، چاہے ان کی باتیں، ان کے رویے، ان کی سرگوشیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے انسان کو دین میں آنے سے اگر روک دیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے یہاں پہ مفسر ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر گندگی ایسی ہو کہ زیادہ گہری نہ ہو اور اس کو آسانی سے صاف کیا جا سکتا ہو تو وہ پانی سے دھل جاتی ہے، مگر جب گندگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو یا تو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے یا کسی کیمیکل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان بھی اندر سے گندے ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے گندے نہیں ہوتے، وہ پانی سے صاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے قرآن کو پانی کہا ہے، لہذا جب قرآن کا پانی ان کے دلوں پہ پڑے گا وہ اندر سے پاک ہوتے جائیں گے، صاف ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا مکہ اور مدینہ کے کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو قرآن سنتے گئے اور وہ پاک ہوتے گئے اور وہ صاف ہوتے گئے، اور کتنی خوبصورت شخصیات کی صورت میں، صحابیت کی صورت میں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آئے۔ لیکن مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر گندگی بہت زیادہ گہری ہو جائے اور زیادہ جم جائے تو پھر اس کو صاف کرنے کے لیے یا تو کسی کیمیکل میں ڈالا جاتا ہے یا پھر اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر منافقت ہوتی ہے اور جن کے اندر کی گندگی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، تو انہیں پھر اللہ پاک کس پروسیس سے پاک کرتے ہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدر ہوتا ہے، پھر احد ہوتی ہے، پھر احزاب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی صفائی کے لیے جو ہے وہ آگ کا کیمیکل ڈالا جاتا ہے یا حالات کا کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ آیات جو ہیں وہ مجھے میرا عکس دکھاتی ہیں کہ میں کس کیٹیگری کا انسان ہوں۔ کیا میں پانی سے پاک ہونے والا ہوں؟ کیا میں قرآن سے ہی صاف ہو جاؤں گا؟ یا اللہ نہ کرے کہ میرے اندر کی صفائی کے لیے اس سے زیادہ سخت عمل چاہیے ہوگا۔ اس لیے جو ہمارے اندر کے نفاق ہے نا، یا جو ہمارے اندر کا انسان ہے، اس کا صاف ہونا اور اس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔